السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں آج آپ کے پاس دوبارہ سے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آج ہم جو ہے دوسرا سبق سیکھیں گے۔ کل ہم لوگوں نے ایمانیات کی بات کی تھی۔ ایمانیات میں ہم لوگوں نے ایمان مفصل، ایمان مجمل ان کو دہرایا تھا، یعنی ہم نے ایمان مفصل، ایمان مجمل کے بارے میں کچھ چیزیں ذکر کی تھی جو میں نے آپ کو بتائی تھیں، اور مجھے امید ہے جو آپ لوگوں نے اس کو جو ہے دیکھا بھی ہوگا اور آپ کو کچھ فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ اچھا، کچھ چیزیں ہماری کچھ جو ضروری تھیں جو ساتھ ساتھ چلتی رہیں، جیسے ایمان مفصل میں نے آپ کو جو ہے نا توحید، رسالت، ملائکہ اور الہامی کتابیں اور یوم آخرت اور توحید کی تعریفات جو ہے نا 2 تعریفات کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم توحید کے ٹاپک سے ہی چلیں گے۔ آج ہم لوگ توحید کے ٹاپک سے ہی چلیں گے کہ توحید کی ڈیفینیشن اور توحید کی جو اقسام ہیں اور توحید کی ضد کیا ہے، یعنی توحید کے مقابلے میں کیا چیز آتی ہے۔ توحید کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو کل بتائی تھی، جو کہ ایمان مجمل میں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اس کے اندر جو میں نے آپ کو عربی سنائی ہے ایمان مجمل، یہ اس کے اندر جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی تھی، یعنی توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور ایک کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا زبان سے اس کا اقرار اور آپ کے دل میں اس کی تصدیق ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں۔ یاد رکھیے گا، توحید کی 3 اقسام بتائی جاتی ہیں۔ توحید کی 3 اقسام ہیں جو اصل مختصر میں نے آپ کو بتانا ہے نا، مختصر چیزیں میں نے آپ کو ذکر کرنی تاکہ مین چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں کہ مین چیزیں کیا ہیں۔ یعنی توحید کی جو اقسام بتائی جاتی ہیں وہ 3، ایک توحید فی الصفات، ایک توحید فی الذات اور ایک صفات کے تقاضوں میں توحید۔ یہ 3 اقسام، توحید فی الصفات، توحید فی الذات اور صفات کے تقاضوں میں توحید، یہ 3 اقسام بتائی جاتی ہیں۔ ان کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ربوبیت، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، یا اسماء و صفات یعنی صفات کے تقاضوں میں توحید۔ اچھا، صفات، توحید فی الصفات کیا ہے؟ اصل میں توحید فی الصفات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کر سکتا ہے وہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ کسی اور کی صفات ہو ہی نہیں سکتی، جیسے لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا رازق الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی خالق ہے، اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی مالک ہے، اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی رازق ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ کسی کو عزت دیں تو کوئی اس سے عزت نہیں لے سکتا، اگر اللہ کسی کو ذلیل کریں اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، اللہ کسی کو کامیاب کریں اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا۔ یہ تمام صفات یہ اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو چیز، یعنی ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ جیسے سورہ اخلاص میں بھی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، پیدا کرنے والی ذات ہمیں، جس نے ہمیں پیدا کیا وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی جتنی بھی پیدا کرنا، کھلانا پلانا اور مالک، بادشاہت، یہ اور بھی 2 صفات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ اور توحید فی الذات کیا ہے؟ توحید فی الذات جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی نہ تو آنکھیں ہیں، نہ تو اللہ تعالیٰ سمیع، نہ تو کان ہیں، نہ تو منہ ہیں، نہ تو زبان ہے، نہ تو ہاتھ، یعنی جو سماعت، جو بصارت، یہ سماعت، بصارت، یہ چیزیں چھونے کی لمس، یہ سارا جو ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، منہ سے بولنا، ناک سے سونگھنا، یہ ذات، اس سے اللہ تعالیٰ بری ہیں، یعنی اللہ کی جو ذات ہے وہ ایک بہت بڑی ذات ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں چیزیں دی ہیں وہ چیزیں ہمارے ساتھ خاص ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بری ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا قرآن میں
اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن میں وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ يَكُونُ لَهُ کن فیکون، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہو جا فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کام، اللہ تعالیٰ اگر اصل میں یہ جو کن کا لفظ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ کن کا لفظ چھوٹا تھا، اس لیے بظاہر سمجھانے کے لیے یہ سامنے کیا، نہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، یعنی جو اللہ کی ذات ہے وہ بہت ہی بڑی ہے۔ اور صفات پہ جو ہے صفات کے تقاضوں میں توحید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی نظام اس دنیا کے چلا رہا ہے، ذرے ذرے کا نظام، جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ جو ہے صحت دیں، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بیمار کریں، یعنی یہ تمام نعمتیں ہیں نا، اللہ کی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، بیماری بھی نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے صحت والی نعمت دیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیماری والی نعمت دیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں ہمیں یقین ہونا چاہیے نا۔ ہم نے ایمان مفصل میں کیا پڑھا تھا؟ ہم نے ایمان مفصل میں چیز پڑھی تھی کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا، یعنی تقدیر پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یاد رکھیے گا یہ تین چیزیں، توحید الصفات، توحید ذات اور صفات کے تقاضوں میں توحید، یہ توحید کے اقسام بتائی جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیے ایک چیز آخری رہ گئی تھی، وہ تھی توحید کی ضد، یعنی اس کی ضد توحید کے مقابلے شرک کا لفظ آتا ہے۔ شرک یعنی یا تو اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جاتا ہے، یا تو جو غیر مسلم ہیں، جو یہودی ہیں، مختلف مذاہب کے جو لوگ ہیں، جو اسلام کے دشمن، جو شرک کرتے ہیں۔ شرک کا معنی ہوتا ہے، شرک کی جو مین میننگ ہے وہ ہے ساجھے پن، حصہ داری، اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دینا، کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دینا۔ ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں ضرورت بیماری ہوتی ہے، ہم بجائے اللہ سے مانگنے کے ہم لوگ چھوٹی دوائیوں کی طرف ذہن، اور جو ہے ڈاکٹرز کی طرف ذہن، ہمارا ذہن کسی اور، یعنی جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہمارا ذہن بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے، اور اس کو حل کر سکتا ہے کوئی اور فزیکلی، وہ ہمارا ذہن اس کی طرف چلا جاتا ہے بجائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے شرک ہم لوگ کرتے ہیں۔ ہمارا ذہن ایسا ہو کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یعنی ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہو ہمیں فوراً ذہن میں آ جائے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ کے سامنے سر سجدے سجود ہو کر، 2 نفل پڑھ کر، نفل رکوع سجدہ کر کے اللہ کے سامنے دعا مانگتے، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے تھے۔ اسی طرح توحید کی جو ہے نا شرک کی بھی اقسام، شرک فی ذات، اللہ کی ذات میں شرک کرنا، شرک فی صفات، اللہ کی صفات میں شرک کرنا، اور صفات کے تقاضوں میں شرک۔ یہ ڈیفینیشن جو توحید کی تھی اسی طریقے سے ان کی ڈیفینیشن بھی یہ 3 آ جائیں گی، جو 3 اس کی تھی، یعنی ان چیزوں میں شرک آ جائے گا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین میں اور کوئی بھی الہ ہوتا، تو اگر الہ اور بھی کوئی ہوتا اللہ کے سوا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ تو یاد رکھیے آج جو ہم نے چیز پڑھی تھی وہ 2 چیزیں، ایک توحید اور ایک شرک۔ تو ہمارے ذہن میں جب بھی کوئی مسئلہ، جب بھی کوئی پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذہن میں آئے کہ میرے اللہ ہی ہیں جو سارا کام کر سکتے ہیں، اللہ ہی ہیں جو صحت دے سکتے ہیں، اللہ ہی ہیں جو نفع ہمیں دے سکتے ہیں، اللہ ہی ہیں جو ساری چیزوں کا ہمارے تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، نہ ہی ہمارا ذہن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف جائے۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو سیکھیں گے، آپ کو بھی فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے۔ تو آپ میرے چینل کو آج احمد نصیر کے ساتھ سبسکرائب کرتے جائیے، اور تاکہ جو ہے آپ لوگوں کو اور نئی معلومات، نئی دینی تربیتی چیزیں آپ کو ملتی جائیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں آج آپ کے پاس دوبارہ سے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ آج ہم جو ہے دوسرا سبق سیکھیں گے۔ کل ہم لوگوں نے ایمانیات کی بات کی تھی۔ ایمانیات میں ہم لوگوں نے ایمان مفصل، ایمان مجمل،
ان کو دہرایا تھا، یعنی ہم نے ایمان مفصل ایمان مجمل کے بارے میں کچھ چیزیں ذکر کی تھی جو میں نے آپ کو بتائی تھیں، اور مجھے امید ہے جو آپ لوگوں نے اس کو جو ہے دیکھا بھی ہوگا اور آپ کو کچھ فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ اچھا، کچھ چیزیں ہماری کچھ جو ضروری تھیں جو ساتھ ساتھ چلتی رہیں، جیسے ایمان مفصل میں نے آپ کو جو ہے نا توحید، رسالت، ملائکہ اور الہامی کتابیں اور یوم آخرت اور توحید کی تعریفات جو ہے نا 2 تعریفات کا ذکر کیا تھا۔ آج ہم توحید کے ٹاپک سے ہی چلیں گے، آج ہم لوگ توحید کے ٹاپک سے ہی چلیں گے کہ توحید کی ڈیفینیشن اور توحید کی جو اقسام ہیں اور توحید کی ضد کیا ہے، یعنی توحید کے مقابلے میں کیا چیز آتی ہے۔ توحید کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو کل بتائی تھی، جو کہ ایمان مجمل میں آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اس کے اندر جو میں نے آپ کو عربی سنائی ہے ایمان مجمل، یہ اس کے اندر جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی تھی، یعنی توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اور ایک کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا زبان سے اس کا اقرار اور آپ کے دل میں اس کی تصدیق ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں۔ یاد رکھیے گا، توحید کی 3 اقسام بتائی جاتی ہیں۔ توحید کی 3 اقسام ہیں جو اصل مختصر میں نے آپ کو بتانا ہے نا، مختصر چیزیں میں نے آپ کو ذکر کرنی تاکہ مین چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں کہ مین چیزیں کیا ہیں۔ یعنی توحید کی جو اقسام بتائی جاتی ہیں وہ 3، ایک توحید فی الصفات، ایک توحید فی الذات، اور ایک صفات کے تقاضوں میں توحید۔ یہ 3 اقسام، توحید فی الصفات، توحید فی الذات اور صفات کے تقاضوں میں توحید، یہ 3 اقسام بتائی جاتی ہیں۔ ان کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں ربوبیت، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، یا اسماء و صفات یعنی صفات کے تقاضوں میں توحید۔ اچھا، صفات، توحید فی الصفات کیا ہے؟ اصل میں توحید فی الصفات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کر سکتا ہے وہ اللہ کی جو صفات ہیں وہ کسی اور کی صفات ہو ہی نہیں سکتی، جیسے لا خالق الا اللہ، لا مالک الا اللہ، لا رازق الا اللہ، یعنی اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی خالق ہے، اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی مالک ہے، اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی رازق ہے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ کسی کو عزت دیں تو کوئی اس سے عزت نہیں لے سکتا، اگر اللہ کسی کو ذلیل کریں اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا، اللہ کسی کو کامیاب کریں اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا۔ یہ تمام صفات یہ اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو چیز، یعنی ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ جیسے سورہ اخلاص میں بھی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، پیدا کرنے والی ذات ہمیں جس نے ہمیں پیدا کیا وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی جتنی بھی پیدا کرنا، کھلانا پلانا اور مالک، بادشاہت، یہ اور بھی 2 صفات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں۔ اور توحید فی الذات کیا ہے؟ توحید فی الذات جو ہے وہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی نہ تو آنکھیں ہیں، نہ تو اللہ تعالیٰ سمیع، نہ تو کان ہیں، نہ تو منہ ہیں، نہ تو زبان ہے، نہ تو ہاتھ، یعنی جو سماعت، جو بصارت، یہ سماعت، بصارت، یہ چیزیں چھونے کی لمس، یہ سارا جو ہے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں۔ آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، منہ سے بولنا، ناک سے سونگھنا، یہ ذات، اس سے اللہ تعالیٰ بری ہیں، یعنی اللہ کی جو ذات ہے وہ ایک بہت بڑی ذات ہے۔ تو اللہ نے جو ہمیں چیزیں دی ہیں وہ چیزیں ہمارے ساتھ خاص ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بری ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا قرآن میں، اللہ ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن میں، وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، يَكُونُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا فیصلہ کر لیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کام، اللہ تعالیٰ اگر اصل میں یہ جو کن کا لفظ ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ کن کا لفظ چھوٹا تھا اس لیے بظاہر سمجھانے کے لیے یہ سامنے کیا،
نہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے. یعنی جو اللہ کی ذات ہے وہ بہت ہی بڑی ہے. اور صفات کے جو ہے صفات کے تقاضوں میں توحید کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی نظام اس دنیا کے چلا رہا ہے, ذرے ذرے کا نظام, جس کو چاہیں اللہ تعالیٰ جو ہے صحت دیں, جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بیمار کریں, یعنی یہ تمام نعمتیں ہیں نا. اللہ کی نعمت ہے, صحت بھی نعمت ہے, بیماری بھی نعمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے صحت والی نعمت دیں, اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بیماری والی نعمت دیں, یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے انسان کی تقدیر میں ہمیں یقین ہونا چاہیے نا. ہم نے ایمان مفصل میں کیا پڑھا تھا؟ ہم نے ایمان مفصل میں چیز پڑھی تھی کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا, یعنی تقدیر پر ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تو یاد رکھیے گا یہ تین چیزیں, توحید الصفات, توحید ذات اور صفات کے تقاضوں میں توحید, یہ توحید کے اقسام بتائی جاتی ہیں. اور یاد رکھیے ایک چیز آخری رہ گئی تھی, وہ تھی توحید کی ضد, یعنی اس کی ضد. توحید کے مقابلے شرک کا لفظ آتا ہے. شرک یعنی یا تو اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جاتا ہے, یا تو جو غیر مسلم ہیں, جو یہودی ہیں, مختلف مذاہب کے جو لوگ ہیں, جو اسلام کے دشمن, جو شرک کرتے ہیں. شرک کا معنی ہوتا ہے, شرک کی جو مین میننگ ہے وہ ہے ساجھے پن, حصہ داری. اور اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرا دینا, کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دینا. ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے رہتے ہیں, اللہ ہمیں ضرورت بیماری ہوتی ہے, ہم بجائے اللہ سے مانگنے کے ہم لوگ چھوٹی دوائیوں کی طرف ذہن, اور جو ہے ڈاکٹرز کی طرف ذہن, ہمارا ذہن کسی اور, یعنی جس چیز کی بھی ضرورت ہوتی ہے ہمارا ذہن بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے, اور اس کو حل کر سکتا ہے کوئی اور فزیکلی, وہ ہمارا ذہن اس کی طرف چلا جاتا ہے بجائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف آئے. تو یہ چھوٹے چھوٹے شرک ہم لوگ کرتے ہیں. ہمارا ذہن ایسا ہو کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے, یعنی ہمیں کوئی بھی مسئلہ ہو ہمیں فوراً ذہن میں آ جائے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ ہی کر سکتے ہیں. صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ کے سامنے سر سجدے سجود ہو کر, 2 نفل پڑھ کر, نفل رکوع سجدہ کر کے اللہ کے سامنے دعا مانگتے, اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے تھے. اسی طرح توحید کی جو ہے نا شرک کی بھی اقسام, شرک فی الذات, اللہ کی ذات میں شرک کرنا, شرک فی صفات, اللہ کی صفات میں شرک کرنا, اور صفات کے تقاضوں میں شرک. یہ ڈیفینیشن جو توحید کی تھی اسی طریقے سے ان کی ڈیفینیشن بھی یہ 3 آ جائیں گی, جو 3 اس کی تھی, یعنی ان چیزوں میں شرک آ جائے گا. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, اگر زمین میں اور کوئی بھی الہ ہوتا, تو اگر الہ اور بھی کوئی ہوتا اللہ کے سوا, تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا. تو یاد رکھیے آج جو ہم نے چیز پڑھی تھی وہ 2 چیزیں, ایک توحید اور ایک شرک. تو ہمارے ذہن میں جب بھی کوئی مسئلہ, جب بھی کوئی پریشانی ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذہن میں آئے کہ میرے اللہ ہی ہیں جو سارا کام کر سکتے ہیں, اللہ ہی ہیں جو صحت دے سکتے ہیں, اللہ ہی ہیں جو نفع ہمیں دے سکتے ہیں, اللہ ہی ہیں جو ساری چیزوں کا ہمارے تمام مسائل کو حل کر سکتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے, نہ ہی ہمارا ذہن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف جائے. تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کو سیکھیں گے, آپ کو بھی فائدہ ہوگا, اور انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے. تو آپ میرے چینل کو آج احمد نصیر کے ساتھ سبسکرائب کرتے جائیے, اور تاکہ جو ہے آپ لوگوں کو اور نئی معلومات, نئی دینی تربیتی چیزیں آپ کو ملتی جائیں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.